السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36. سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف، اس کے بعد سورہ مریم. یہ 3 سورتیں لگاتار جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہن من العتاق الاول. یہ تینوں سورتیں قدیم اور پرانی سورتوں میں سے ہیں. عتیق جس کا بہووچن عتاق ہے، عمدہ اور نفیس چیز کو بھی کہتے ہیں اور قدیم اور پرانی چیز کو بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو البیت العتیق بھی کہا ہے، سب سے پہلا عبادت خانہ. بہرحال آپ نے فرمایا انہن من العتاق الاول وہی من تلادی. یہ تینوں صورتیں قدیم اور بہترین اور عمدہ صورتوں میں سے ہیں اور میرے پرانے سرمایہ اور مال میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. کچھ روایتوں میں سورہ سجدہ بھی ہے، سورہ ملک بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول اور عمل پر ہم لوگ غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس عمل اور آپ کی اس سنت سے ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل بھی لمبی صورت ہے، سورہ زمر بھی لمبی صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قدیم اور عمدہ اور بہترین چیز قرار دیا. اگر آدمی ان صورتوں کی تلاوت کر کے سوئے اور رات میں سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کا معمول بنائے تو پھر بہت سے لایانی اور فضول اور بیہودہ چیزوں سے بچ سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کا علم تمہیں نہیں، چاہے وہ قول کوئی بات ہو یا کوئی فعل کوئی کام ہو، اس کے پیچھے مت پڑو. علم کا الٹا ہے ظن و گمان. ظن اور گمان کی بنیاد پر کسی بات اور کسی کام کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ ظن و گمان یہ اکذب الحدیث بہت ہی جھوٹی بات ہے.
جس چیز کا علم نہیں اس کی پیروی نہ کرو، نہ خود اس پر عمل کرو، نہ دوسرے کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہو۔ تو اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی پہلے علم حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا جو مجھے آج اصل سنانا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ کان، آنکھ اور دل جو جسم کے بڑے اہم اعضاء اور انگ ہیں، آنکھ اور کان یہ ظاہری اعضاء ہیں، ظاہری پارٹس ہیں باڈی کے، اور دل اللہ رب العالمین نے اس کو اندر رکھ دیا ہے۔ دل و دماغ سے آدمی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، آنکھ اور سے دیکھتا ہے، اور کان سے آدمی سنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو اپنا کام نہ کرے تو زندگی بالکل ادھوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں انگوں کا نام لے کر کے کئی جگہ پر فرمایا قلیلا ما تشکرون، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو کان بنائے، دو آنکھیں تم کو دی دیکھنے کے لیے، اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے تمہیں دل دیا۔ سورہ سجدہ میں بھی یہی الفاظ ہیں اور سورہ ملک میں بھی، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکر کم کرتے ہو۔ تم اپنی زندگی میں ان انگوں کے کتنے محتاج ہو، اس پر غور کرو۔ ان اعضاء کی شکر گزاری کیا ہے، یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے، خاص طور سے فتنے کے اس دور میں، سوشل میڈیا کے اس دور میں، جبکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں جدید اور نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں، موبائل سے بھی بڑی بڑی چیزیں اب آنے لگی ہیں، سب کے ہاتھوں میں۔ ان چیزوں کا کہیں تم مس یوز تو نہیں کرتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون، یہ انگ اللہ نے دیے لیکن تم شکر گزاری کم کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان چیزوں سے بچائے رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا، ان میں سے ایک آنکھ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھ سے جو تیرے خوف سے روئے نہیں، جو احساس گناہ سے نہ روئے۔ رونا آدمی کو اللہ کے خوف سے اور احساس گناہ سے اس وقت آتا ہے جب اس کا دل نرم ہو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے۔ دل اللہ کے خوف سے لرز رہا ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تب رونا آتا ہے۔ اگر آدمی نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو سخت اور سیاہ اور کالا کر لیا ہے تو پھر اللہ کے خوف سے آنکھیں آنسو نہیں بہایا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا
جو اللہ کی خشیت اور خوف سے روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو تیرے آگے جھکے نہیں، تیرے سامنے عاجزی نہ کرے، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تین اعضاء جو ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بار بار کیا ہے، اور پھر اللہ نے جو یہ فرمایا قلیلا ما تشکرون کہ تم لوگ شکر گزاری کم کرتے ہو، ان تین اعضاء کی شکر گزاری کیا ہے؟ آنکھ سچائی کو دیکھے، حقیقت کو دیکھے، گندی چیزوں سے آنکھ کو بچانا ہے۔ آج بیہودہ قسم کی چیزیں موبائل میں کس قدر بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں، جبکہ بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے کان کو بھی بچانا ہے کہ گندی باتیں یہ کان نہ سنیں۔ ان چیزوں کا اثر براہ راست دل پر پڑتا ہے، پھر آدمی کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، دھیرے دھیرے کالا ہونے لگتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے کرتے کرتے۔ اور جب دل سیاہ اور گناہ ہو کالا، جب دل سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے گناہ کے اثر سے، تو پھر دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی طرح طرح کی نشانیاں تمہیں دکھا دی، طرح طرح کے انعامات تم پر کیے، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کس حد تک سخت ہو گئے؟ پتھر سے بھی زیادہ، کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے پھٹنے سے پانی بہنے لگتا ہے، کچھ پتھر اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں، لیکن تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ حالات اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو سنائے کہ اگر دل کو تم خواہشوں اور ارمانوں کے تابع کر دو گے، گندے اور گناہ کے کاموں سے اس کو لت پت کر دو گے، تو پھر تمہاری آنکھیں سچائی کو نہیں دیکھیں گی۔ عبرت ناک حالات اور واقعات سے تمہاری آنکھیں عبرت دیکھ کر کے حاصل نہیں کریں گی، تمہارے کان اچھی باتیں نہیں سنیں گی، نصیحت کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی تمہارے کانوں کو۔ اور یاد رکھو کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ میدان حشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا یہاں تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ تم نے اپنی زندگی اور اپنی عمر کو کن کاموں میں لگایا، اور جوانی کو کس میں کھپایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ تم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا۔ ان کے علاوہ یہ سوال ہوگا آنکھوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ، دلوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا۔ ہمارے یہ دو کان جو ہے، ان دو کانوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیش بہا، انمول اور قیمتی نعمتیں جو دے رکھی ہیں بے مقصد نہیں دے رکھی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے کانوں سے دین کی باتیں سنے، اچھی باتیں سنے، حق کی باتیں سنے، آنکھ سے سچائی کو دیکھے، حق کو دیکھے، قرآن کریم اور قرآن کریم کی تلاوت
میں اپنی آنکھوں کو وہ لگائے، اور اسی طرح سے دین کا علم سیکھنے میں اپنی آنکھوں کو لگائے، اور اللہ کے خوف سے روئے، اور رونا اسی وقت آئے گا جب اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے دل کیا ہوں گے؟ نرم ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کا دل کیا ہوگا؟ سخت ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دین کی باتیں سن کر کے، نصیحتیں سن کر کے، جان کر کے دل کچھ اثر نہیں لے رہا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ شکر گزاری کم کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے سوال کو ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے اور آؤٹ کر دیا ہے کہ ان اعضاء اور انگوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ فتنے کے اس دور میں، فتنے کے اس دور میں اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے اور کانوں کو گندی باتیں سننے سے بچائیے۔ ان دونوں اعضاء اور انگ کے گناہ کا اثر براہ راست کس پر پڑتا ہے؟ دل پر پڑتا ہے، دل پر پڑتا ہے۔ دل جب تک صحیح کام کرتا ہے، اپنا یہ جسم فٹ ہے، اگر دل کا فنکشن بگڑ جاتا ہے طبی لحاظ سے، فزیکلی طور پر، پھر پورا جسم بگڑنے لگتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، علاج کے پیچھے پڑتا ہے۔ یہی حال دل کا دین کے معاملے میں ہے کہ اگر تمہارا دل دین کے معاملے میں صحیح کام کر رہا ہے تو پھر تمہارے اعضاء سلامت رہیں گے، تمہاری آنکھیں بھی روئیں گی اللہ کے خوف سے، اور تمہارے کان بھی سچائی اور حقیقت کی باتیں سنیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر میرے دل کو جما دے، میرے پورے شریر کو جما دے، یہ نہیں کہا آپ نے، میرے پورے جسم کو جما دے یہ نہیں کہا، بلکہ گوشت کے ایک لوتھڑے کے تعلق سے، جس کو دل اور قلب کہتے ہیں، اس لوتھڑے کو، اس قلب کو اپنے دین پر کیا کر دے؟ جما دے۔ اگر دل صحیح کام کر رہا ہے دینی لحاظ سے تو پھر دین پر چلنا اور قائم رہنا آسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، ایمان دینے کے بعد، نیکیوں کی توفیق دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر دے۔ دلوں کا ٹیڑھا ہونا، دلوں کا ذائق کیا ہے کہ دین سے ہٹ جائے، دین سے پھر جائے، یہی ہے دلوں کا ٹیڑھا پن۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس قسم کی آیتوں سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ فتنے کے اس دور میں جب کہ بدنگاہی اور گندی باتیں سننے کے وسائل اور ذرائع اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آدمی کے لیے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بچنے کا ارادہ بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے۔ اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو جائز کام میں لگائیں، اس کا اثر دل پر اچھا پڑے گا، اور اگر گناہ میں ان دونوں انگوں کو لگا دیا تو پھر اس کا اثر دل پر برا پڑے گا اور دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے حالات اور ایسی نوبت آنے سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ سے دعا کیجیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔